رسول ہو جائے، آؤ ذکر رسول ہو جائے، یہ جو صحرا ہے پھول ہو جائے، آؤ ذکر رسول ہو جائے، ان کا ہر لفظ بیش قیمت ہے، ان کا ہر لفظ بیش قیمت ہے، وہ جو کہہ دیں اصول ہو جائے، یہ جو صحرا ہے پھول ہو جائے، آؤ ذکر رسول ہو جائے۔ محترم صدر مجلس، ناظم اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما، علماء کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں، دوستوں اور ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شام ہی سے جو محفل ذکر سجی ہے، یہ عنوان بہت زیادہ لمبا چوڑا ہے، مہینوں لگیں گے اس عنوان پر روشنی ڈالنے میں، پھر بھی جو مختصر سا وقت مجھے دیا گیا ہے، میں اس کا پالن کرتے ہوئے اسی وقت کے اندر آپ حضرات کو کئی مذہبی کتابوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں سناؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ محترم حضرات و خواتین، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں پیدا ہونے سے پہلے دنیا کی اور دنیا والوں کی حالت کتنی ابتر تھی، جہالت، غباوت، شقاوت اور دنیا کی ہر برائی کا دور دورہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں پر رحم آیا اور پھر اس نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول چن کر اس دنیا میں بھیجا۔ ہمارے نبی ایسے نبی ہیں، ہمارے رسول ایسے رسول ہیں کہ جب سے دنیا بنی تھی تبھی سے آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں 4 جگہوں پر آپ کا نام نامی محمد کا ذکر کیا ہے، اور صرف ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احمد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ محمد رکھا ہوا نام آپ کے دادا عبد المطلب کا تھا، اور فرشتوں کی بشارت سن کر، فرشتوں سے خوشخبری پا کر آپ کی ماں آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا تھا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، تمام لوگوں نے، تمام نبیوں نے آپ کے آنے کی خبر سنائی، پیشگی خبر سنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 157 میں ارشاد فرمایا، الذی یتبعون الرسول النبی الامی الذی، کہ جو لوگ
اس رسول امی لقب نبی امی لقب کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جس نبی کا نام تورات میں بھی درج ہے، انجیل میں بھی درج ہے، زبور میں بھی درج ہے، ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی اور رضامندی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، اسی معنی کی ایک اور آیت سورۃ الصف کی 6 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، اے اسرائیل خاندان کے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میرے سامنے جو تورات کا جو بھی حصہ بچا ہوا ہے یا تورات جیسی بھی ہے اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور ایک ایسے رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں یا سنا رہا ہوں تم لوگوں کو جو میرے بعد آنے والا ہے اور جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرات گرامی، ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت دی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی آپ سے پہلے نازل ہونے والی ہر کتاب میں آپ کے بارے میں پیشین گوئی موجود تھی اور آج بھی موجود ہے۔ محترم حضرات، آپ ذرا سوچئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا واضح فرمایا، آپ کی عظمت و اہمیت کو تسلیم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں، سورہ محمد آیت نمبر 2 میں اور سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں، ان تمام آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عظمت اور اہمیت کو بیان کیا ہے۔ حضرات گرامی، انبیاء بہت سارے آئے، رسول بہت سارے آئے، لیکن ایسا نبی کوئی نہیں آیا جس کا تذکرہ تورات میں ہو، جس کا تذکرہ انجیل میں ہو، جس کا تذکرہ زبور میں ہو، جس کا تذکرہ زردشتی مذہب میں ہو، جس کا تذکرہ جین مذہب کی کتابوں میں ہو، جس کا تذکرہ بودھ مذہب کی کتابوں میں ہو، جس کا تذکرہ ویدوں میں ہو، جس کا تذکرہ اپنشدوں میں ہو، جس کا تذکرہ پرانوں میں ہو، جس کا تذکرہ سنہتاؤں میں ہو۔ ایسا کوئی نبی نہیں آیا۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوئے۔ بڑے ہی خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے آپ کے قدموں تلے اپنی زندگی نثار کر دی، نچھاور کر دی۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے سنت نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر زندگی نثار کر دی، کیونکہ میں نے کہا کہ انبیاء تو بہت آئے لیکن محمد سا کوئی نہیں آیا۔ انبیاء تو بہت آئے لیکن آمنہ کے لال کے جیسا کوئی نہیں آیا۔ حضرات گرامی، اگر سنہتاؤں میں جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے ان کا تذکرہ کیا جائے تو پھر رات گزر جائے گی، اس کا ایک حصہ بھی بیان نہیں ہو سکے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ایسی شخصیت ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جاتی ہے، اور ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مخالفت کی جاتی ہے کسی نبی کی نہیں کی جاتی، کسی انسان کی نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ دو خانوں میں بٹی ہوئی ہے اور بٹی ہوئی رہے گی۔ ایک پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام چلتا ہے اور دوسرے پر ابلیسی نظام رواں اور دواں ہوتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے، جاننے والے جانتے ہیں، پہچاننے والے پہچانتے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، یاد کرنے والے یاد کرتے ہیں کہ غیر مسلموں نے، انگریزوں نے، ہندو بھائیوں نے اور دیگر لوگوں نے بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف کی ہے کہ
کوئی مسلمان بھی ویسی تعریف نہیں کر سکتا۔ دیکھیے جنم ساکھی ولایتی والی صفحہ نمبر 168 میں گرو نانک، سکھوں کے گرو، سب سے بڑے گرو گرو نانک کہتے ہیں کہ اول نام خدائے دا، اول نام خدائے دا، اول نام خدائے دا، در دروان رسول، اول نام خدائے دا، در دروان رسول، شیخانیت راس کرتا درگاہ، درگاہ پوی قبول، سکھارے درگاہ پوی قبول۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی مسلمان کی بات نہیں ہے، یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے، کسی فاضل کی بات نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی متبع اور پیروکار کی بات نہیں ہے، بلکہ سکھوں کے گرو گرو نانک جی جنم ساکھی ولایت والی صفحہ نمبر 168 میں فرماتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اتباع نہیں کرے گا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرے گا، ان کی سنت پر عمل پیرا نہیں ہوگا، ان کی لائی ہوئی کتاب پر نہیں چلے گا، ان کی سنت کو نہیں مانے گا، تو قسم لے لو مجھ سے رب کائنات کی قسم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کبھی حاصل نہیں کر سکے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ حضرات گرامی، یہ ایک چھند ہے، ایک چھند ہے، اور یہی گرو نانک سکھوں کے سب سے بڑے گرو، آپ جانتے ہوں گے، وقت کی قلت کی وجہ سے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہی کہتے ہیں، وہی جنم ساکھی بھائی والا صفحہ نمبر 195 میں کیا کہتے ہیں وہ ذرا سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں، گرو نانک جی کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی محمد کی اتباع نہیں کرے گا، جو کوئی بھی محمد کی پیروی نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اس کو رسائی حاصل نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، بلکہ اس کے ہر عمل کو ضائع کر دے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، گرو نانک جی کون تھے یہ آپ جانتے ہیں، سب کچھ آپ کو پتا ہوگا۔ وہ کوئی مسلمان نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ایک مذہب کی بنیاد ڈالی، اور اس مذہب کا نام سکھ ہے، سکھ مذہب ہے، لیکن اسی مذہب کی کتاب میں صفحہ نمبر 195 میں خود گرو نانک جی نے کہا ہے کہ محمد کی اتباع کے بغیر کوئی بھی ان کی شفاعت نہیں پائے گا، اور جو محمد کی شفاعت نہیں پائے گا وہ جنت کا دار تک نہیں دیکھ سکتا۔ حضرات گرامی، یہ گرو نانک جی کے اقوال ہیں، اور انہی اقوال کو اور گرو نانک جی کے عقائد کو دیکھتے ہوئے گرو ارجن، جو سکھوں کے 5 گرو میں سے ایک بڑے گرو ہیں، انہوں نے کہا، غور سے سننا، اٹھے پہر بوندا پھرے، اٹھے پہر بوندا پھرے، کھاون سندڑے سول، اٹھے پہر بوندا پھرے، کھاون سندڑے سول، کھاون سندڑے سول۔ وہ کہتے ہیں کہ جو محمد کی پیروی نہیں کرے گا وہ دنیا میں 8 پہر بھٹکتا رہے گا۔ مسلمانوں، اپنی خوش نصیبی پر جتنا بھی فخر کرو کم ہے کہ تمہیں وہ رسول ملا ہے، تمہیں وہ نبی ملا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ رسول ملا ہے، وہ نبی ملا ہے کہ جس کے بارے میں گرو ارجن کہتے ہیں کہ جو محمد کی اتباع نہیں کرے گا، جو اس رسول کی اتباع نہیں کرے گا، وہ دنیا میں 8 پہر بھٹکے گا، کہیں بھی اس کو جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اور آگے کہا کہ دوزخ پوندا کیوں رہے، دوزخ پوندا کیوں رہے، جاں ناچت ہوئے
رسول، کیا اور وہ مرنے کے بعد جہنم کے سوا کوئی جگہ نہیں پا سکے گا؟ لیکن مسلمانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا اور بتانا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں دن بھر میں کتنا پڑھتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں کتنا پڑھتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کتنا عمل کرتے ہو؟ حضرات گرامی، سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگ اسلام کے نہیں تھے، جو مسلمانوں کے نہیں تھے، انہوں نے تمہارے رسول کا اعتراف کیا ہے، ان کی عظمت اور اہمیت کا اعتراف کیا ہے، لیکن ہم کو اور آپ کو خود ہی اپنے رسول کی عظمت کا اور اہمیت کا کوئی اعتراف نہیں ہے۔ اگر اعتراف ہوتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل بھی ہوتا آپ کے ذریعے، ہمارے ذریعے، ہمارے ماتا پتا کے ذریعے، لیکن دنیا کے مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا، بالکل بلا دیا۔ سیرت کے بارے میں کوئی سوچتا بھی نہیں ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ ہندو بھائیوں تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم صرف 5% پہنچا سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہندو بھائیوں کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی باتیں انٹرنیٹ پہ کہی جاتی ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد غصے سے رونگٹے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے، بے بس ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ان سب چیزوں کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ سوچنے کی اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ دوسرے تو ہمارے رسول کی تعریف کریں، لیکن ہم خود ان کی سنت کو بالائے طاق رکھ دیں، طاقوں میں سجا کر رکھ دیں، قرآن کو اور سنت کو۔ حضرات گرامی، یہ رہی بات گرو گرنتھ صاحب کی، صفحہ نمبر 320 سے یہ میں نے چھند پڑھا ہے۔ اب چلیے ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 157 میں، اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں، اس نبی کو مانتے ہیں جو امی ہونے کے باوجود پیغمبر عالم ہیں، بلکہ پیغمبر کائنات ہیں، معلم کائنات ہیں، استاد کائنات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، دعویٰ کیا، اور اللہ تعالیٰ کا دعویٰ یقیناً سچ ہے۔ اس نے کہا کہ تورات اور انجیل میں ہمارے رسول کا تذکرہ ہے۔ تو تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں بتاتا ہوں کہ قرآن کی بات سچی ہے یا نہیں۔ آپ نے اگر تورات پڑھی ہے تو باب پیدائش، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈیوٹرانومی، چیپٹر نمبر 18 یعنی پارہ نمبر 18 اور آیت نمبر بھی 18، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے اندر مخاطب کر کے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ذرا غور سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ I will raise among them a prophet، میں ان کے درمیان ایک رسول کھڑا کروں گا، ایک رسول کھڑا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 18 اور آیت نمبر بھی 18۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ I will raise them a prophet like thee۔ یہ دی جو ہے THEE دی، یہ پرانا روپ ہے یو کا، یو میں نے تم یا آپ، اس کا پرانا روپ ہے، اور اسکرپچر میں ابھی بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی مذہبی چیزیں جب آپ لکھیں گے تو انگریزی میں یو کی جگہ پہ دی لکھتے ہیں، لکھا جاتا ہے اسکرپچر میں خاص کر کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نازل شدہ کتاب ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ I will raise them up a prophet like you from among their brethren، کہ ان کے بھائیوں میں سے ہی میں ایک نبی کھڑا کروں گا، and I will put my words into the mouth of the prophet and he will tell them what I will command him، اور میں اس کے منہ میں I will put in the mouth of the prophet my words، میں اپنے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا، اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور وہ وہی کچھ بولے گا جو الفاظ میں اس کے منہ میں ڈالوں گا اور اس کے سینے میں ڈالوں گا۔ حضرات گرامی، یہ ہے آیت ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 اور ورس نمبر بھی 18۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک سنیے، سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4 میں بالکل یہی بات اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی ہے، بہت مشہور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، ایک لفظ نہیں بولتا بلکہ ایک حرف نہیں بولتا، جو کچھ بھی بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بولتا ہے۔ میرا رسول کچھ نہیں بولتا۔ تورات میں ہے کیا؟ تورات میں کیا کہا کہ I will put into the mouth of the prophet my words، میں اپنے الفاظ اس پیغمبر کے منہ میں ڈالوں گا، اور یہی بات قرآن مجید میں کہی گئی۔ اور اسی باب میں، تورات میں اسی باب میں چیپٹر نمبر 18 اور آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یعنی پروفٹ جو بھیجوں گا میں، اس کے فالوورز will recite the verses of the book in the name of mine۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تورات پارہ نمبر 18 اور آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے فالوورز جو ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے، سب اللہ کا نام لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اس کتاب کی تلاوت کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں کلام پاک سے جب تلاوت کرتے ہیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ تو پڑھتے ہی ہیں۔ نماز میں جب آپ شروع کرتے ہیں تلاوت، کوئی نئی سورہ شروع کرتے ہیں تو آپ بسم اللہ ضرور پڑھتے ہیں، بسم اللہ تو خیر ضرور پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے پتہ یہ چلا کہ جو تورات میں پیشین گوئی کی تھی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ آتی ہے، لیکن عیسائی اور یہودی کہتے ہیں کہ یہ پیشین گوئی محمد کے بارے میں نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی نہیں کرتی بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیشین گوئی کرتی ہے۔ لیکن ان کا یہ دعویٰ عقلی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ کیسے؟ ہم ذرا کمپریزن کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ لائک دی یعنی لائک یو، تمہاری طرح کا ایک رسول بناؤں گا۔ اب تینوں کے درمیان آپ کمپریزن کر کے دیکھ لیجئے کہ کس پر جو ہے یہ پیشین گوئی زیادہ صادق آتی ہے۔ تو ذرا دیکھیے، پیدائش کے بارے میں لے لیجئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے، ماں باپ سے پیدا ہوئے، عبداللہ اور آمنہ سے پیدا ہوئے، اور دنیا جانتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جو پیدا ہوئے تھے تو ماں باپ ہی سے پیدا ہوئے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام صرف ماں سے پیدا ہوئے تھے، باپ سے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ روح الامین نے مریم علیہ السلام کے پیٹ میں پھونک ماری تھی، جس کی برکت سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ گویا یہ پیشین گوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے۔ اور ایک بات لیجئے کہ کوئی بھی بڑا ہوتا ہے تو شادی ہوتی ہے تو بچہ بھی ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی کس کی بیٹی سے؟ شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے۔ 10 سال بکری چرانا مہر قرار پایا، یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، ان کی عمر تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال، اور آپ لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تھی 40 سال، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 35 سال تھی، 35 سال تھی، 40 سال نہیں تھی۔ اس سے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ 35 سال تھی ان کی عمر۔ برکیف میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے، 4 بیٹیاں 3 بیٹے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھی کئی بیٹے اور کئی بیٹیاں ہوئیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ لائک یو یعنی تمہاری طرح کا رسول، اس قول کا مصداق میرے رسول ٹھہرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ٹھہرتے ہیں۔ اب لیجئے کہ موت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی، یقینی طور پر موت ہوئی۔
اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی بھی موت ہوئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی، بلکہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ پھر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے کہاں پر؟ یمن کے پاس اور سیریا میں، یمن کے اور سیریا کے بارڈر میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر آج بھی موجود ہے۔ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود ہے، دنیا جانتی ہے، دونوں کی موت ہوئی، دونوں کی قبر ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی قبر ہے نہیں۔ اور جس قبر کو انہوں نے دکھایا تھا، نوٹ کر لیجئے کہ وہ قبر خالی نکلی تھی، وہ قبر خالی نکلی تھی، اس میں کوئی لاش تھی ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لائق یو کا مطلب کیا ہے؟ لائق یو کا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ایک بات دیکھیے کہ پولیٹیکل اتھارٹی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل رسول تھے، پرماننٹ رسول تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پرماننٹ رسول تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پرماننٹ رسول نہیں تھے، بلکہ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ابھی میں نے پڑھا آپ حضرات کے سامنے سورۃ الصف آیت نمبر 6، اس میں کیا ہے کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں جو ہے نا کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آیا ہوں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جتنی گڑبڑیاں ہو گئی ہیں ان گڑبڑیوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں، ان گڑبڑیوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جبکہ رک جائیے ابھی، کم سے کم مختصر تو کرے گا، وقت تو ہو گیا لیکن ہمارا قصور تھوڑا ہے۔ ہاں برکت مختصر کرنے کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ میں نے اتنا مختصر کر دیا کہ مت پوچھیے، ڈیٹیل بتائی نہیں۔ میں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل نبی تھے، لیکن وہ نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو درست کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو موسیٰ کی طرح کون ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، عیسیٰ نہیں ہوئے۔ یہ ذہن کی بات ہے، اور یہ بات عیسائی لوگ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ ہے تورات کی پیشین گوئی۔ اب آئیے انجیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی ہے یا نہیں، سن لیجئے۔ جان کی گاسپل جان یعنی انجیل جان، یعنی 4 انجیلیں ہیں۔ آپ لوگ یہ بھی جان لیجئے کہ 4 انجیلیں ہیں معتبر اور مشہور، ان میں سے ایک ہے گاسپل جان، یعنی جان کی لکھی ہوئی انجیل۔ اس میں چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 7 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ it is expedient for you that I will go away because if I don't go away the comforter will not come to you۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جانا پڑے گا اور میں جاؤں گا، کیونکہ جب تک میں نہیں جاؤں گا تب تک وہ راحت پہنچانے والا نبی، روح الامین، وہ نبی نہیں آ سکتا، اس لیے میں جاؤں گا اور ان کو وہاں سے بھیجوں گا۔ اور یہ کہاں پر ہے؟ یہ اسی کتاب میں یعنی جان کی لکھی ہوئی انجیل ہی کے اندر چیپٹر نمبر 14 یعنی پارہ نمبر 14 اور آیت نمبر 16 میں عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ میں جاؤں گا، I will go away and I request Father, Heavenly Father, that He sent the prophet and He will remain forever with you، کہ میں جاؤں گا اور ایسے رسول کو بھیجوں گا، کمفرٹر کو بھیجوں گا جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا، میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ یہ ہے انجیل، یہ ہے انجیل۔ انجیل کی مثال تفسیر نہیں کر پا رہا ہوں، وضاحت زیادہ نہیں کر پا رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ اب دیکھیے ویدوں میں رگ وید منڈل نمبر 1 میں، سوکت نمبر 18 میں اور چھند نمبر 13 میں محمد مصطفیٰ کا تذکرہ، منڈل نمبر 2 میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، منڈل نمبر 5 میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اور منڈل نمبر 5 ہی میں سوکت نمبر 9 میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ مختصر یہ کہ صرف اور صرف رگ وید ہی میں 8 جگہوں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھرپور طریقے سے آیا ہے۔ وہ سارے چھند بھی یاد ہیں، لیکن گزر رہا ہوں میں، پڑھ نہیں رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ یہ لوگ
ٹوک چکے ہیں، پڑھ نہیں رہا ہوں بلکہ آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، آپ ان حوالوں کے ذریعے آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں، خود سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ننار شمس کے نام سے، محمد کے نام سے، محمد کے نام سے، اور نہ جانے کیرے اور میترے وغیرہ وغیرہ کے نام سے ویدوں میں اپنشدوں میں بھرا پڑا ہے۔ آپ کے سامنے میں صرف اور صرف سنگرام پران ادھیائے نمبر 2 کا جو تجزیہ تلسی داس جی نے پیش کیا ہے، میں ان منتروں میں سے صرف 2-3 منتر آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ انہوں نے تلسی داس جی نے رامائن کے بارے میں بھی بڑی تفصیل ہے، لیکن تلسی داس جی نے جو کچھ کہا ہے اور جو تجزیہ پیش کیا ہے سنگرام پران سے، اس کی تھوڑی سی تشریح کرنے کے بعد میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں تلسی داس جی سنگرام پران میں، غور سے سنیے گا، آسان زبان ہے، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تلسی داس جی کہتے ہیں، تلسی داس جی سنگرام پران کی پیشین گوئی کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں نہ پکشپات کچرا کہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کی جانبداری نہیں کروں گا، یہاں نہ پکشپات کچرا کہوں، وید پران سنت متوا کہوں، یہاں میں کسی کی طرفداری نہیں کروں گا، کسی کی جانبداری نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ تعصب سے پیش نہیں آؤں گا، بلکہ میں وہی کچھ بتاؤں گا اس انتم رشی کے بارے میں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو ویدوں اور پرانوں کی روشنی میں سنتوں نے کہا ہے، رشیوں نے کہا ہے۔ اس کے بعد تلسی داس جی کہتے ہیں ان کی پیدائش کے سلسلے میں، کہتے ہیں کہ سمبت وکرم 2 اڑنگا مہاکوک نس چتر پتنگا، کہ وہ سنت یعنی بکرمی سمبت میں پیدا ہوگا، 7ویں صدی بکرمی میں پیدا ہوگا، اور تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو کہ وہ پیشین گوئی پوری ہوئی ہے۔ ہر کتاب میں یہ بات تو ضرور ملے گی، تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے، دن میں اختلاف ہو سکتا ہے، وقت میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن تمام تاریخیں اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں وکرمی میں پیدا ہوئے، اور کہا مہاکوک نس چتر پتنگا، اور مقدس 4 خلیفوں کے ساتھ وہ مہارشی پیدا ہوئے، اور پیدا ہو کر جو جتنے اندھیرے تھے سارے کے سارے ختم کر دیے۔ آگے کہتے ہیں کہ راجنیتی باؤ پریتی سکھاوے، آپن مت سب کا سمجھاوے، کہ وہ محبت کے ساتھ، سمے پر محبت کے ساتھ اپنے دین کی تبلیغ کرے گا، اور حالات کے مطابق اپنے مت کو سمجھائے گا بھی، ڈرائے گا بھی اپنے مت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کا وہ ڈر بھی دکھائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کام کیے، جہاں پر حکمت کام کرتی تھی وہاں پر حکمت سے کام لیا، اور جہاں پہ ڈرانا کام آتا تھا وہاں پر آپ نے ڈرانے کا کام کیا۔ مسلمانوں، آپ یہ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلیفے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان کے سلسلے میں تلسی داس جی کہتے ہیں کہ سرن چتر سدر شت چاری، کہ ان کے 4 بہت ہی سچے خلیفے ہوں گے، تن کو ونش بھیو اتی بھاری، اور ان کی مدد سے، ان کی تائید سے ان کے ماننے والے، ان پر ایمان لانے والے بہت سارے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تلسی داس جی کہتے ہیں کہ تب تک سندر مادی کویا بنا محمد پار نہ ہویا، کہ جب ان کا دین پھیل جائے گا، جب تمام لوگوں تک ان کی بات پہنچ جائے گی، جب ان کا دھرم غالب ہو جائے گا، بنا محمد پار نہ ہویا۔ یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہاں پر لیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جب ان کا دین آ جائے گا، جب ان کا دھرم آ جائے گا، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی کو نجات نہیں ملے گی، یعنی ان کا دھرم جب تک کوئی قبول نہیں کرے گا نجات نہیں پا
سکتا، موکش ہرگز نہیں پا سکتا۔ آخر میں تلسی داس جی 4 اشعار کو چھوڑ رہا ہوں میں، آخر میں تلسی داس جی نے جو کہا ہے وہ میں سناتا ہوں کہ ہر سندر نرمان کا ہوئی، تلسی ست تلسی وچن ست سچ سوئی، کہ ہر اچھا کام وہ سکھلا دے گا۔ دنیا میں صرف اسی کا نام لیا جائے گا، اسی ورت دھاری کا نام ہوگا، پوری دنیا میں جو کچھ بھی کرے گا وہ اچھا ہی کرے گا۔ اور سن لو دنیا والوں کہ تلسی داس جو آج کہہ رہا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ حضرات گرامی، یہ مختصر سا تذکرہ تھا، یہ مختصر سا تذکرہ تھا، اور میں نے بہت سارے منتر اس لیے حذف کر دیے کہ وقت کی قلت ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجھ سے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی تقریریں آپ سنیں، اور مدرسہ عین العلوم چلماری کی بھرپور مدد کریں۔